جی سلمان بھائی، دوسرا ٹاپک ہے ہمارا جناب. کل پی ٹی آئی کا ایک احتجاج تھا جس کے بارے میں بہت شور اور سوشل میڈیا پہ جس کی بڑی کوریج بنی ہوئی تھی. اس کے بارے میں کیا آپ کے پاس اطلاعات ہیں؟ کیا آپ کی رائے ہے؟ کل 5 اگست تھا جس میں پی ٹی آئی نے کال دی ہوئی تھی. ایوان عدل میں جو احتجاج کی کال دی ہوئی تھی اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ناظرین کو کیا بتائیں گے اس احتجاج کے؟ جی میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جو احتجاج ہے، جو کہہ لیں کہ ایڈوانسڈ کنٹریز ہیں، اس میں بھی احتجاج جو ہے کسی بھی ایشو پر ایک ان کا لیگل رائٹ ہے. احتجاج کرنا جو ہے وہ اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ آئینی و قانونی حق ہے. اب دیکھا اس میں جائے گا کہ جو 5 اگست ہے نا، وہ دن 2 طرح سے کل جو ہے وہ اہمیت کا حامل تھا. ایک تو قومی سطح پر جو کشمیر کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ ہماری جو کہہ لیں کہ انہوں نے ظلم و بربریت جو کشمیر میں جاری کی ہوئی ہے انڈیا نے، ایک تو اس پر کل وہ دن تھا کہ حکومتی سطح پر وہ منایا جاتا ہے. اور دوسری طرف یہ آیا کہ احتجاج کا پی ٹی آئی کی طرف سے اعلان کر دیا گیا. یہ ان کی لیڈرشپ جان سکتی ہے کہ انہوں نے اسی دن کا انتخاب کیوں کیا، 5 اگست والے دن، جب ہماری قوم یا ہمارا ملک یا ہماری گورنمنٹ جو ہے کشمیر میں وہاں پر ظلم و بربریت کو کنڈیم کرنے کے لیے اپنے پروگرام چلا رہے ہیں. تو سلمان بھائی، آپ نے کل کوئی جو احتجاج تھا اس میں جوش و خروش دیکھا لوگوں کا کہ وہ باہر نکلے؟ کیا رویہ تھا لوگوں کا اس کال کے بارے میں؟ کیا جی میں وہ سوشل میڈیا پر اور اخباروں پر اور ٹی وی چینلز پر تمام پر جو ہے وہ پولیس اور احتجاجی مظاہرین، کیونکہ اس میں زیادہ مظاہرین جو تھے وہ وکلاء تھے جو ایوان عدل سے نکلے، جس میں پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ بھی تھی، اور ہو سکتا ہے ساتھ ان کے عام وکلاء بھی ہوں جو اس میں شامل تھے. ان کی اور پولیس کی آپس میں جھڑپیں سارا دن چلتی رہیں. اور اس کے بعد جو فرض کریں جو ٹکٹ ہولڈرز تھے پی ٹی آئی کے یا سٹنگ ممبرز تھے پنجاب اسمبلی کے یا نیشنل اسمبلی کو، انہیں بھی گرفتار کیا گیا. گوجرانوالہ ڈویژن کے بھی ان کی رہائی اور ان کی گرفتاری کی خبریں بھی آتی رہیں. اوورآل جو احتجاج تھا وہ کہہ لیں کہ اس میں ایسا جو ہونا چاہیے تھا جوش و خروش اور جو ہے وہ ایک کال دی تھی وہ اس لیول کا تو نہیں تھا، لیکن ایک احتجاج ریکارڈ کروایا گیا پی ٹی آئی کی طرف سے، جو بھی ان کا موقف تھا اس پر. عوام کی شرکت بہت کم نظر آئی، کیونکہ جو روایتی جو پی ٹی آئی کے جلوس ہیں، جلسے ہیں یا احتجاج کی کال جب دیتی ہے پی ٹی آئی تو وہ بہت بڑا جو ہے نا کٹ ہوتا ہے. تو ایوان عدل میں تو کوئی اتنا جوش و خروش، اتنی بڑی لوگوں کی تعداد نہیں تھی. اس بارے میں کیا ان کی لیڈرشپ جو باہر ہے، کیا وہ لوگوں کو اویئر کرنے میں ناکام رہی، سوشل میڈیا پہ پیغامات دینے میں ناکام رہی؟ کیا وجہ تھی کہ وہ لوگوں کو باہر نہیں نکال سکے؟ کسی بھی سیاسی پارٹی کا جو پوری دنیا میں جب وہ اپوزیشن میں ہوتی ہے، سب سے کہہ لیں کہ مشکل وقت وہ ہوتا ہے کہ جب اس نے اپنی اپوزیشن کا وقت گزارنا ہوتا ہے. ہمارے ملک میں بھی آپ دیکھیں کہ مختلف سیاسی پارٹیز ہیں، جب وہ اپوزیشن میں ہوتی ہیں تو ان کے لیے اس وقت اپنے کارکنان کو اکٹھا کرنا سب سے مشکل کام ہوتا ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ ماضی میں بھی لوگ جو سیاسی پارٹیاں جب اپوزیشن میں تھی، مختلف ان کے لیڈرز جیل میں تھے، اور جب وہ احتجاج کی کال دیتے تھے تو اس وقت بھی لوگوں کا جو اکٹھا ہونا اور انہیں اپنے جو کہہ لیں ان کا اس وقت سٹانس ہوتا تھا اس پر اکٹھا کرنا ایک معنی رکھتا تھا. اسی طرح پی ٹی آئی کا بھی جو آج کل چل رہا ہے، کیونکہ وہ اپوزیشن میں ہے، حکومت میں نہیں ہے، ان کے لیے پابندیاں بھی ہیں، ان کے لیے مشکلات بھی ہیں، ان کے لیے معاملات بھی ہیں. اور وہ اس کے بعد جب جو لوگ نکلتے ہیں وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں. اور یہ نمبر گیم جو ہے نا فیصل بھائی، یہ سب سے زیادہ جو کہہ لیں کہ یہ سیاسی احتجاج میں وہ معنی رکھتی ہے. اب اگر آپ پی ٹی آئی کو پوچھیں گے تو وہ کہیں گے کہ ہمارا احتجاج سب سے کامیاب تھا، ہمارے لاکھوں عوام جو ہے سڑکوں پر تھی. اگر دوسرے پارٹی سے پوچھیں گے وہ کہیں گے کہ ان کا احتجاج تو ناکام تھا. اسی لیے جلسوں میں بھی یہی ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں لاکھوں کا مجمع تھا، وہ دوسری پارٹی کہتی ہے ہزاروں کا تھا، کوئی کہتے ہیں 100 کا تھا. اس لیے تعداد ایک علیحدہ مسئلہ ہے. لیکن کل جو احتجاج کیا گیا وہ معاملات یہ تھے کہ ان کے جو نکلے عوام سڑکوں پر آئی، انہوں نے اپنا جو احتجاج ریکارڈ کروانا چاہتے تھے. کیا خان صاحب کی رہائی کے لیے ایسا اتنا کمزور احتجاج
کارآمد ثابت ہوگا؟ کیا یہ احتجاج فلاپ نہیں ہوا شو؟ اس بارے میں آپ کی رائے جی کیا ہے؟ احتجاج جو ہے نا فیصل بھائی، اس کا جو کہہ لیں کہ ہماری ایک بہت ہی کہہ لیں ڈیموکریسی میں ایک سوچ ہوتی ہے کہ کئی دفعہ احتجاج ہوتا ہے کہ اکیلا بندہ ہی، یعنی مستقبل میں ماضی میں دیکھا گیا کہ نواز شریف صاحب جیل میں تھے کہ ان کی بیوی جو ہے کلثوم نواز صاحبہ اور ساتھ ان کے ایک جوید ہاشمی صاحب احتجاج کے لیے مار روڈ پہ نکلے، تو ایک سنگل گاڑی تھی کرولا اور اس میں وہ احتجاج ریکارڈ کروا رہے تھے۔ اس لیے کسی بھی سیاسی جو مسئلہ ہوتا ہے نا، اس میں بندوں کی تعداد معنی رکھتی ہے، لیکن جو احتجاج ریکارڈ کروانے کے لیے لوگ سڑکوں پر نکلتے ہیں، وہ اپنے جو ان کا نظریہ ہوتا ہے جو بھی ہے ان کا، اس نظریے کے مطابق اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں۔ اب ان کو عمران خان صاحب کے نکلنے سے اور نمبر آف پرسن سے ضروری یہ ہے کہ دیکھا یہ جائے کہ احتجاج تو وہ ضرور کریں، لیکن اس کے علاوہ جو ان کے کیسز کورٹس میں چل رہے ہیں ان کی پیروی کے لیے جو ہے زیادہ دھیان دینا چاہیے۔ تو سلمان بھائی کل ایک اور کال دی ہوئی ہے، آنے والے کل میں 7 اگست کو جماعت اسلامی نے مہنگائی اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے بارے میں وہ کال دی ہوئی ہے احتجاج کی، اس بارے میں آپ؟ جی میں یہ کہوں گا کہ آج جیسے کل کال تھی ایک ایشو پر تھی، اب جو یہ 7 اگست کی کال ہے نا، یہ عوامی ایشوز ہیں۔ اگر آپ ان کو دیکھیں تو عوام کی جو لڑائی ہے لڑنا، وہ سب سے ضروری ہے ان موجودہ حالات میں۔ اب لوگوں کو جو سب سے زیادہ پرابلم ہے اس وقت، وہ مہنگائی سب سے زیادہ ہے جو لوگ فیس کر رہے ہیں۔ اس میں بھی سب سے زیادہ مہنگائی جو ہے اس وقت پیٹرول پہ ہے۔ جو پیٹرول کی قیمت ہے وہ پاکستان میں ہر کہہ لیں لیول کے بندے کو پریشان کرتی ہے اور اس کی زندگی پر اپنا اثر ڈالتی ہے۔ کیسے کہ جو اگر بندہ ٹریولنگ کرتا ہے، جس کے پاس اگر اپنی گاڑی یا موٹر سائیکل یا سواری نہیں ہے، تو اس نے بھی اگر جس بھی ٹرانسپورٹ پر سفر کرنا ہے اسے کرایہ بڑھ جانا ہے۔ اس کے علاوہ کھانے پینے کی تمام اشیاء، اس کے علاوہ جو بھی زندگی سے تعلق رکھنے والی اشیاء ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اس لیے احتجاج اب، لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ اگست کا مہینہ ہے، اور اگست کا مہینہ پاکستان کی آزادی کے لحاظ سے بھی بڑا کہہ لیں کہ مقدم ہے، اور لوگ اس مہینے میں اپنے جو پیارے تھے ان کی قربانیوں کو یاد رکھتے ہیں، جنہوں نے 14 اگست 1947 سے پہلے اپنی جان و مال اور عزت و آبرو کی قربانیاں دی ہیں۔ اب اس مہینے میں پہلے تو ہوتا تھا مارچ کا مہینہ، جیسے لانگ مارچ ہے، اور پوری دنیا میں وہ کہتے تھے یہ مہینہ احتجاج کے لیے جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ جانا مانا جاتا تھا۔ لیکن اب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اگست کے مہینے میں یہ ساری ریلیاں اور جلسے جلوس کیوں نکل رہے ہیں۔ ایک سیاسی طالب علم کے طور پر میرا یہ ضرور ایک مجھے کہہ لیں کہ ہو رہا ہے دیکھ کر کے یہ تمام ریلیاں جو مستقبل میں کبھی اگست کے مہینے میں نہیں نکلی تھی، وہ جو اگست کے مہینے میں اب نکلی۔ اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو یہ جماعت اسلامی ہے یہ عوام کو باہر نکالنے میں کامیاب ہوگی؟ کیونکہ یہ جو لوگوں کا روزمرہ کے مسائل ہیں، مہنگائی بھی اور پیٹرولیم مصنوعات، لوگوں کو یہ اس کے لیے باہر آنا چاہیے۔ کیا یہ جو جماعت اسلامی ہے لوگوں کو باہر نکال دے گی؟ جی میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ حالات واقعات اس وقت ایسے ہیں کہ جو بھی دن ہے، جیسے 1 مئی ہے، اب 1 مئی کو کہتے ہیں مزدور ڈے ہے۔ اب دیکھا جائے تو وہ مزدور تو سارا دن اپنی اس وقت بھی محنت مزدوری کر رہا ہوتا ہے، جنہیں چھٹی ہوتی ہے جن اداروں میں، یا جو مزدور ڈے کے نام پر اپنی سیاست کے معاملات کو آگے لے کے چلتے ہیں، تو وہ مزدور کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے یا نہیں، یہ ایک اور سوال ہے۔ اسی طرح حالات واقعات اس وقت یہ ہے کہ جو کل کا احتجاج ہے جماعت اسلامی کا، اس میں جو کاز ہے وہ عوامی ہے۔ اب عوامی کاز پر وہ باہر نکل رہے ہیں یا نہیں، وہ تو کل ہی پتہ لگے گا کہ عام عوام جو مہنگائی، بے روزگاری اور بجلی کے بلوں اور پیٹرول اور گیس کی قیمتوں سے اور نہ ہونے کی وجہ سے، یعنی پیٹرول کہہ رہے ہیں پیسے لے کے جاتے ہیں ملتا نہیں ہے، لائٹ جو ہے وہ لوگ بل دینے کے لیے تیار ہے، لائٹ نہیں آتی، گیس نہیں آتی، اب اس کے لیے جو نکلیں گے تو کل پتہ لگے گا۔ تو ناظرین، جو یہ کل پی ٹی آئی کا احتجاج تھا، اس کے سوشل میڈیا پہ یا لوگوں کے جو باہر نکلے، جو کیا اس کا رزلٹ آتا ہے یہ آگے آنے والا وقت بتائے گا۔
اب جو جماعت اسلامی کا احتجاج ہے، دیکھتے ہیں عوام کیسے اس کے ساتھ باہر نکلتی ہے، احتجاج کرتی ہے اپنے حقوق کے لیے. یہ تو ہم دیکھتے ہیں کل جو 7 اگست کو یہ احتجاج ہوگا، پھر اس پہ پتہ چلے گا کیا ہوتا ہے.